بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاک کلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو دی ہوتی ہے، اور یہ اللہ پاک کا خاص انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سے تعلق، اسے پڑھنا، اسے دیکھنا، اسے چھونا، اور سب سے بڑی بات کہ اسے ایز اے گائیڈ لائن لے کر چلنا، یہ ساری نعمتیں اللہ پاک جس کو عطا کر دیں وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ تو اللہ رب العزت کی اس قیمتی ترین کتاب کو پڑھنے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے، ہم اس بات پر اپنے آپ کو اچھی طرح سے مطمئن کر لیں، اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو جتنی زیادہ قدر سے لے کے چلیں گے اتنی ہی یہ نعمت ہم کو اچھے سے ملے گی۔ اس کو کہیں بھی ہلکا سمجھ لیا، اس کو کہیں بھی نارمل سی بات سمجھ لی تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے ہم سمجھ لیں، میں کرنا چاہوں گی، وہ یہ بات ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے اس بات پر خود کو تیار کریں کہ جو کام میں کر رہی ہوں یہ دنیا کا موسٹ امپورٹنٹ کام ہے، سب سے بڑا کام ہے، سب سے اہم کام ہے، اور میں اس کو کرنے کے لیے ہی دنیا میں آئی ہوں۔ جب میں اور آپ اس بات کو سمجھ لیں گے تو اس کے لیے ٹائم نکالنا، اس کو ترجیح دینا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ ہم اس کو ترجیح نہ دے سکیں، اپنے کلام کے لیے جو ہمیں وقت نکالنا ہے، اس کلام پاک کو سمجھنے کے لیے، اس سے کہیں بھی پیچھے ہٹنے کے لیے، اگر شیطان ہمیں آمادہ کرے تو یہ بات ضرور سوچ لینی ہے کہ میں اور آپ دنیا میں آئے کیوں تھے۔ اس کے لیے ہم ایک چھوٹا سا پریکٹیکل کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے پاس ایک پین اور کاپی لیں، یا ذرا سوچیں کہ اپنے ارد گرد کی تمام چیزوں کے بارے میں سوچیں اور دیکھیں۔ آپ کے سامنے پین ہے، آپ کے سامنے دیوار ہے، جو بھی ہے اس کا نام لکھیں اور اس کے ہونے کا مقصد لکھیں کہ ہر چیز اپنے ہونے کے مقصد کو پورا کرتی نظر آ رہی ہے۔ جیسے کہ ایک پین ہے، جب ہم اسے لکھتے ہیں اور بعد میں وہ لکھنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی انک ختم ہو جاتی ہے اور وہ لکھنے کے قابل نہیں رہتا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ویسٹ ہے، یہ اب استعمال کے قابل نہیں ہے۔ جیسے کہ ہر چیز کے ہونے کا مقصد ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کی سپر چیز بنایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے پیدا ہونے کا کوئی مقصد نہ ہو؟ انسان بھی ایک مقصد لے کر پیدا ہوا ہے، اور جب انسان اپنے مقصد حیات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو وہ خود کو ویسٹ کر رہا ہوتا ہے، ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں بنے، ہم دنیا میں آئے کیوں۔ تو قرآن مجید سے ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت اگر ہمارا مقصد تھا تو اس عبادت میں ہمارا کتنا وقت لگا، کتنا وقت ہم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہے ہیں۔ ذرا محاسبہ کریں، آج اگر میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مان کر چلنے کے لیے آئی ہوں تو اس مقصد پر کتنا وقت لگ رہا ہے۔ سمپل سا آپ دیکھ لیں کہ دن کے 24 گھنٹوں میں کتنا وقت ہمارا مقصد کی تیاری کے لیے لگ رہا ہے اور کتنا وقت ضرورت پر۔ اب ضرورت کیا ہے؟ کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، کہیں جانا، گھر کے کام کرنا، یہ ضرورت ہے۔ ہم اپنی ضروریات تو پوری کر رہے ہیں، مگر ہم اپنے مقصد کی تیاری کے لیے اپنا کتنا وقت صرف کر رہے ہیں۔ اب ہم قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب مانتے ہیں، اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اب اس عظیم الشان کتاب میں بتایا کیا گیا ہے، ڈیٹیلز اس میں کیا کیا ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہم نے نہیں پڑھی، لیکن ہم مانتے تو ہیں کہ یہ ایمان ہے کہ آپ جانو یا نہ جانو مگر آپ نے ماننا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے
کہ ہمیں اس قرآن کریم کو لانے والے صاحب قرآن پہ یقین ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، تو پھر ہم نے مان لیا کہ وہ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سچے ہیں۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں اور پھر سمجھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے۔ یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اس لیے کہ اس میں جو احکام موجود ہیں وہ ہم تک پہنچیں، ہم اسے سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔